بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے فوائد کو بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نکاح ہے، یہ نکاح آنکھوں میں حیا پیدا کرنے والا اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے فضائل اور نکاح کی جو برکتیں ہیں اس کو بیان کیا۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشات کو ختم کرنے والا ہے۔ پھر کہ آج کل نکاح کے ایام چل رہے ہیں، لوگ اکثر میاں بیوی جو ہے وہ بن رہے ہیں، نکاح کے رشتے میں منسلک ہو رہی ہیں، تو اس لحاظ سے یہ حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ پھر نکاح کے متعلق تھوڑا سا عرض کرتا جاؤں کہ اگر نکاح کو دیکھا جائے تو اس میں دو فرائض ہیں، ایک میاں اور بیوی کی طرف سے ایجاب و قبول، پھر گواہ ہوں، اور پھر ایک واجب ہے جو کہ مہر ہے، شوہر کی طرف سے بیوی کو یا مرد کی طرف سے عورت کو مہر ادا کیا جائے، اور پھر 3 سنتیں ہیں، ایک خطبہ نکاح، دوسرا چھوارے تقسیم کرنا، اور تیسرا ولیمہ ہے۔ تو یہ نکاح کی برکت ہے، نکاح کی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا مقصد کہ انسان کے اندر شرم و حیا پیدا کرتا ہے اور بدکاری سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی یہ جو سنت ہے اس کو اپنانے کی جن کی نہیں ہوئی اور جن کی ہے، اللہ ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔